تاریخ میں جب بھی ظلم و جبر کی داستانیں پڑھی جائیں گی، چنگیز خان کا نام انہی ظالموں کے ساتھ لیا جائے گا۔ بلکہ مورخ علامہ ابن عاصر جب چنگیز خان کا ظلم بیان کرتے تو بے اختیار رو پڑتے اور کہتے کہ کاش میں یہ دیکھنے اور سننے کے لیے پیدا نہ ہوتا۔ چنگیز خان کا اصل نام تموجن تھا، جس کے معنی لوہار کے ہیں۔ چنگیز کے بزرگ لوہے کا کام کرتے تھے اور اسلحہ بناتے تھے، جن میں کلاہڑی، تلوار، خنجر وغیرہ تھے۔ چنگیز خان 529 ہجری میں ایرک نامی علاقے میں پیدا ہوئے۔ ان کا یہ خطہ پہاڑوں میں گھرا ہوا ایک شاداب وادی تھا، جس کے درمیان ایک پانی کا چشمہ تھا۔ اس شاداب وادی سے نکلنے کا واحد راستہ درہ تھا، جس پر التون خان نامی سردار کے لوگوں کا قبضہ تھا۔ چنگیز خان کی عمر محض 13 سال تھی جب اس کے باپ کو کسی سازش کے تحت قتل کر دیا گیا اور چنگیز خان پر دشمنوں نے ظلم ڈھائے۔ چنگیز خان نے دشمنوں سے یہ کہا کہ میں بڑا ہو کر تم سب سے اپنا بدلہ لوں گا۔ قبائلی اصولوں کے تحت وہ نابالغ کو قتل نہیں کرتے تھے۔ دشمنوں نے چنگیز خان کو اس کے علاقے سے باہر بیڑیاں پہنا کر پھینک دیا، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اسے کسی وفادار نے بیڑیوں سے آزاد کر دیا۔ چنگیز خان جب واپس آیا تو اس نے خیمہ اور گاؤں جلا ہوا پایا۔ اس کی ماں اولون، اس کا بھائی کسار اور چند وفادار ساتھی پیچھے رہ گئے۔ وقت تیزی سے گزرنے لگا۔ چنگیز خان اپنے شباب کو پہنچا۔ اس نے اپنے دشمنوں سے بدلہ لینے کے لیے پہاڑی دروں کا انتخاب کیا۔ اس کے دشمن اسے بہت محنت کے بعد بھی نہ پکڑ سکے۔ تاتاریوں کا تعلق ترک قوم سے ہے۔ ترک سب کے سب قمر بن یافس بن نوح کی اولاد ہیں۔ ان کا ذکر تورات میں بھی کیا گیا ہے۔ ترک قبائل میں مختلف قبائل ہیں جو یہ ہیں: ترکان اوغز، بیاتا، خلجی۔ ان کا علاقہ سمرقند کے قریبی علاقے سغد ہے۔ مغل منگول اور تاتار 2 بھائی تھے۔ مغلوں کی نسل میں چنگیز خان ہے، جبکہ تاتاریوں کی نسل سے ترک ہیں، لیکن اوغز ترک سمرقند اور ترکستان کے نواح آباد تھے۔ ان کا رہن سہن بالکل عربوں کی طرح تھا۔ وہ خانہ بدوش بھی تھے۔ تاتاری چنگیز خان کے دور سے پہلے مغلوں کو ان کے علاقے سے باہر آنے نہیں دیتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تاتاری باشندے مغلوں سے کئی گنا زیادہ جنگجو تھے۔ منگولیا کے اکثر لوگ جو مشرقی حصے میں رہائش پذیر تھے وہ بدھ مت بن گئے۔ جو مغربی حصے میں تھے وہ کسی بھی مذہبی تعلیمات سے ناواقف تھے، اس لیے ان کے نزدیک خدا کا تصور موجود تھا۔ وہ کہتے تھے کہ اس آسمان کا خدا ایک ہے۔ وہ سخت طوفانی بارشوں اور آسمانی بجلی سے ڈرتے تھے۔ ان کے نزدیک جنگ کرنا خون بہانا، یعنی زندہ رہنے کے لیے زندوں کو مار دینا زندگی گزارنے کا طریقہ تھا۔ جبکہ چنگیز خان اپنے علاقے کا سردار بعد ازاں منگولیا کا حکمران بنا تو اس کے مشرق میں چین اور مغرب میں عظیم الشان سلطنت اسلام تھا، جس سے وہ ہمیشہ خائف رہتا تھا۔ چنگیز خان نے چین کو 3 دفعہ فتح کیا، لیکن اسلامی ممالک کے ساتھ پرامن تعلقات خواں تھے۔ علاؤالدین محمد جو اس وقت خوارزم کا سلطان تھا، اس کے دل میں چین کو فتح کرنے کا خیال پیدا ہوا۔ ترکستان میں پہلے سے ہی مسلمان موجود تھے اور اسلامی سلطنت کا حصہ شمار کیا جاتا تھا، اسی لیے منگولیا اور بعد میں چین تک پہنچنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ منگولیا، ترکستان اور قازقستان میں اس دور میں گھوڑوں کی کثرت تھی، بلکہ انہی علاقوں کو ارض الخیل یعنی گھوڑوں کی سرزمینیں بھی کہا جاتا تھا۔ علاؤالدین محمد خوارزم شاہ نے منگولیا اور چین کے حالات معلوم کرنے کے لیے چنگیز خان کو بیش قیمتی تحائف بھیجے۔ چنگیز خان کو جب معلوم ہوا تو اس نے خوش ہو کر سفیروں کا استقبال کیا اور بہت قدر کی۔ اس خوشی میں کہ دنیا کے سب سے بڑی سلطنت کے سفیر اس کے پاس آئے ہیں، اپنے دشمن التون خان اور اس کے بھائی جو اس وقت اس کے قید میں تھے، ان کو بلا کر سفیروں سے ملوایا اور فخریہ انداز میں کہا کہ مجھ سے ملنے عظیم الشان سلطنت کے سفیر ملنے آئے ہیں۔ چنگیز خان نے عزت افزائی کے جواب میں سفیروں کے ساتھ 100 گھوڑوں کا ایک قافلہ بھی روانہ کیا، تاکہ دونوں ملکوں کے درمیان تجارت کو فروغ دیا جا سکے۔ تجارتی قافلہ جب ترار کے علاقے میں جو مسلمانوں کے علاقہ تھا داخل ہوئے تو قدر خان گورنر تھا۔ اس کی نیت خراب ہو گئی اور قافلے والوں پر الزام لگایا کہ وہ خفیہ راز معلوم کرنے کے لیے آئے ہیں اور قابل قتل ہیں۔ علاؤالدین محمد کی یا تو یہ غلطی تھی یا بیوقوفی، اس نے بھی قتل کرنے کا حکم صادر کیا۔ جب تمام سفیروں کو قتل کیا جا رہا تھا تو ایک خوش قسمتی سے حمام میں تھا جو بچ گیا۔ وہ سفیر چنگیز خان کے پاس پہنچ گیا اور مسلمانوں کے مظالم بتائے۔ صرف ایک شخص کی وجہ سے مسلمانوں پر منگولیا کے سیاہ بادل چھانے والے تھے۔
چنگیز خان نے فوراً فوجیں جمع کی جس میں مغل تاتاریوں کی بڑی تعداد میں موجود تھی، جس کی تعداد 7 لاکھ کے قریب تھی۔ چنگیز خان نے ترار پہنچ کر تمام آبادی کو قتل کر دیا۔ اس قتل اور غارت گری پر سلطان علاء الدین محمد کو ہیبت طاری ہو گئی اور فوج کو مختلف علاقوں میں پھیلا دیا۔ چنگیز خان کے ساتھ اس کے 4 بیٹے تھے، جوجی خان، اوکتائی خان، چغتائی خان اور تولی خان۔ مغلوں کے اس حملے کو سن کر خوارزم شاہ نے 60,000 فوج حاکم ترار کی مدد کے لیے روانہ کی اور 30,000 سوار بخارا کی طرف بھیجے۔ پھر 1216 عیسوی میں چنگیز خان سمرقند اور بخارا کی طرف روانہ ہوا اور بخارا کا محاصرہ کر لیا۔ اہل بخارا نے چنگیز خان سے امان مانگی۔ چنگیز خان نے امان دے دی۔ چنگیز خان کے قریبی ساتھی نے چنگیز خان سے کہا کہ انہیں امان کیوں دیا آپ نے؟ اس پر چنگیز خان نے کہا، ان کو میں خوارزم شاہ کے خلاف استعمال کروں گا کیونکہ یہ خوارزم شاہ سے تنگ ہیں۔ اس کے بعد ان کو چن چن کر قتل کر دوں گا۔ اس کے بعد بالکل ایسا ہی ہوا۔ اہل بخارا نے چنگیز خان کا ساتھ دینے کا اعلان کیا اور قلعے فتح کیے۔ اہل بخارا اس کے ساتھ مل کر لڑے حتیٰ کہ قلعے کو تباہ و برباد کر دیا، اور اس کے بعد چنگیز خان نے تمام اہل بخارا کو گھیر لیا اور قتل عام شروع کر دیا۔ جو بچ گئے انہوں نے زور زور سے چیخ کر کہا چنگیز خان نے وعدہ خلافی کی۔ اس پر چنگیز خان نے کہا، تم سب کا کیا خیال ہے کہ تم جان بچانے کی خاطر اپنے ملک اور حاکم کے ساتھ دھوکہ کر کے ہمارے ساتھ دھوکہ نہیں کرو گے؟ ہم ہرگز ایسے لوگوں کو زندہ نہیں چھوڑتے۔ خوارزم شاہ نے اپنی فوج ہمت خود ختم کر دی۔ خوارزم شاہ بڑی فوج ہونے کے باوجود چنگیز خان سے مقابلہ نہ کیا بلکہ میدان چھوڑ کر بھاگ گیا اور یہ کہتا رہا، ہم پر اتنی بڑی فوج نے حملہ کر دیا کہ اگر وہ صرف اپنے تازیانے ڈالیں تو سمرقند کی یہ خندقیں تمام بھر جائیں۔ یہ سن سمرقند کے محافظ لشکروں پر مغلوں کی ہیبت طاری ہو گئی، جس کی وجہ سے خوارزم شاہی فوج شکست سے دوچار ہو گئی۔ اس کے بعد خوارزم شاہ نے اہل عیال کو مازندران بھیج دیا۔ جلال الدین خوارزم شاہ یہ تمام صورتحال دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ ابا جان، آپ اگر عراق جانا چاہتے ہیں تو شوق سے جائیے، لیکن فوج کی کمان مجھے دیجیے۔ اس کے بعد علاء الدین خوارزم شاہ نے تمام مراد اور اپنا قائم مقام جلال الدین کو بنایا۔ جلال الدین خوارزم شاہ کو خبر ملی کہ تاتاری افواج جوجی خان، جو کہ چنگیز خان کے بیٹے تھے، کے ساتھ اس طرف آ رہی ہے۔ جلال الدین خوارزم شاہ کسی شیر کی طرح ان کے انتظار میں گھات لگائے بیٹھ گئے، لیکن تاتاریوں اور جوجی خان تک یہ خبر پہنچی کہ جلال الدین خوارزم شاہ ان کے لیے گھات لگائے بیٹھا ہوا ہے۔ جوجی خان نے لشکر کا رخ بدل کر جلال الدین خوارزم شاہ پر پشت کی جانب سے حملہ کر دیا۔ تاتاریوں کا لشکر سیلاب کی مانند ترکوں پر حملہ ور ہوئے۔ اس اچانک حملے سے ترکوں میں بھگدڑ مچ گئی، بہت زخمی ہوئے اور بہت قتل ہوئے۔ جلال الدین خوارزم بہت دلیری سے لڑے اور بہت سے تاتاریوں کو اکیلے ہی ٹھکانے لگایا، لیکن تاتاریوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، اس لیے وہ جان بچا کر نکلنے میں کامیاب ہوا۔ سمرقند بخارا کو تخت تاراج کرنے کے بعد چنگیز خان نے خراساں کی طرف پیش قدمی کی۔ اس وقت علاء الدین خوارزم شاہ نشا پور میں تھے۔ جب اس تک یہ خبر پہنچی تو نہایت پریشان ہوئے اور عراق کی طرف ایک جزیرے میں پناہ گزین ہوئے اور باعث غم و علم کی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ 1220 عیسوی میں چنگیز خان قتل عام کرتا ہوا خراساں پہنچا۔ خراساں میں قتل و غارت شروع کر دی۔ خراساں کے بعد ایران کے علاقوں میں تباہی مچا دی۔ خوارزم شاہ کے بیٹے جن جن صوبوں میں حاکم تھے ایک ایک کو قتل کر دیا۔ پھر چنگیز خان ہرات پہنچا اور اس قدر خون ریزی کی اور اس طرح کی کہ انسانیت لرز اٹھے۔ جن علاقوں میں کبھی رونقیں اور خوشیوں کا سما ہوتا تھا وہاں بھو کا عالم تھا۔ جو محلات روشن اور تابناک نظر آتے تھے وہ کھنڈرات ہی رہ گئے۔ جہاں قبل ازیں شاہی محلات اور کتب خانے ہوا کرتے تھے، ہرات کی 1 لاکھ نفوس پر مشتمل آبادی سے صرف 40,000 زندہ بچے۔ مشہور بخارا کی مساجد منگولیائی گھوڑوں کے لیے استبل بن گئی۔ جلال الدین خوارزم شاہ جزیرے میں تھا، وہاں سے تبریز آیا۔ تبریز میں ان کے بہت سے جاننے والے تھے، لہذا ان کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ تبریز کے نواح سے نکلتے ہی مغلوں نے جلال الدین خوارزم شاہ کو گھیر لیا۔ جلال الدین خوارزم شاہ جوش انتقام میں تڑپ رہا تھا۔ جب مغلوں کو سامنے پایا تو بھوکے شیر کی مانند حملہ آور ہوا اور مغلوں کو دہ و بالا کر دیا۔ وہاں سے غزنی روانہ ہوا۔ اس دور میں غزنی کے علاقے میں غوری آباد تھے۔
جنہوں نے غزنیوں سے علاقہ چھین لیا تھا۔ جب وہاں پہنچے تو غوریوں اور ترکوں کی ایک بڑی تعداد نے ان کی فوج میں شرکت کی۔ اس کے بعد نوح میں مغلوں پر حملہ کر دیا اور مغلوں کو شکست دے کر بھگا دیا۔ چنگیز خان تک اطلاع پہنچی کہ علاؤالدین خوارزم شاہ کا بڑا بیٹا اس کا جانشین بنا ہے، اور اس کی بہادری اور شجاعت کے قصے چنگیز خان تک پہنچنے لگے تو چنگیز خان خاصا پریشان ہو گیا۔ دوسری طرف جلال الدین خوارزم شاہ سمجھ گیا تھا کہ منگولیا کے یہ خون خوار مذہب سے ناآشنا مسلمانوں کے لیے، خصوصاً حجاز مقدس کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ انہوں نے منگولوں کو خوارزم اور ایران تک ہی محدود رکھنے کا سوچا۔ جلال الدین خوارزم شاہ کو اطلاع ملی کہ منگولوں کی فوج اورگنج کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اس کے بعد وہ دریائے جوہن کی طرف پیش قدمی کریں گے۔ جلال الدین خوارزم شاہ نے موقع کو غنیمت جانا اور اورگنج میں مغلوں کی فوج پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ اتنا خطرناک تھا کہ مغل تازیاریوں سمیت کوئی نہ بچ سکا۔ اس وقت چنگیز خان شمالی افغانستان میں تالقان کا محاصرے میں مصروف تھا۔ جب یہ خبر چنگیز تک پہنچی تو غصے میں آ کر اس نے بامیان پر چڑھائی کر دی اور اہل بامیان پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے۔ چنگیز خان سلطان جلال الدین خوارزم کو مارنے کے لیے اپنے بیٹے تولی خان کے ساتھ ایک فوج روانہ کیا۔ اس وقت سلطان قندھار میں تھے، ان کے ساتھ ترک اور غوری جنگجو تھے۔ تولی خان چنگیز خان کا نہایت عیار اور چہیتا بیٹا تھا۔ سلطان جلال کا سامنا تولی خان سے ہوا۔ سلطان جلال الدین خوارزم شیر کی طرح دھاڑتے ہوئے تولی خان پر حملہ ور ہوا اور تولی خان کو قتل کر دیا۔ مغلوں کو بری طرح شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ شکست خوردہ فوج جب چنگیز خان کے پاس پہنچی تو تولی خان کے قتل کا جب چنگیز خان نے سنا تو غضبناک ہو کر سلطان جلال الدین خوارزم کی جانب پیش قدمی کی۔ اس کے بعد سلطان جلال الدین خوارزم شاہ نے فوج کو منظم کیا اور چنگیز خان سے مقابلے کے لیے نکلا۔ چنگیز خان کی فوج بھی پہنچ چکی تھی، دونوں فوجیں آمنے سامنے تھیں۔ چنگیز خان کے فوج نے پہل کی، سلطان کے فوج نے پہلے گروہ کو بری طرح سے شکست دی، لیکن چند غدار اپنی فوج لے کر مغلوں کے ساتھ مل گئے اور سلطان کی فوج صرف 700 رہ گئی۔ اسی فوج کے ساتھ لڑتے ہوئے سلطان دریا سندھ تک پہنچ گئے۔ سلطان نے اکیلے ہی کئی مغلوں کو مار ڈالا، لیکن مغلوں کی فوج اور تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے سلطان کو مشکلات پیش آئی۔ اس جواں مردی سے مغلوں کا مقابلہ کیا کہ مغلوں کے دانت کھٹے کر دیے۔ چنگیز خان جلال الدین کو بغور دیکھ رہا تھا اور حیران و پریشان تھا کہ اس کا سامنا آج تک ایسے بہادر اور شجاع انسان سے نہیں ہوا۔ سلطان جب حملہ ور ہوتا تو مغلوں کی صفیں دور تک پیچھے ہٹا دیتا تھا، لیکن سلطان جماعت کی قلت اور دشمنوں کی کثرت کے سبب سلطان کو کوئی کامیابی نہ مل سکی۔ سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کی شجاعت اور بہادری کا سکہ چنگیز خان کے دل پر بیٹھ گیا۔ سلطان کے 700 میں صرف 100 جنگجو باقی رہ گئے۔ سلطان سے سر سے لوہے کی ٹوپی جس پر تاج بنا ہوا تھا اسے اتار دی اور ذرہ اتار کر پھینک دیا اور تاج ہاتھ میں لے کر گھوڑا دریائے سندھ میں ڈال دیا۔ جب سلطان کے ساتھیوں نے دیکھا تو انہوں نے بھی دریائے سندھ میں چھلانگ لگا دی۔ اس منظر کو دیکھ کر چنگیز خان انگشت بدنگاہ رہ گیا۔ سلطان جلال الدین خوارزم شاہ دریا کے خوفناک لہروں کو چیرتا ہوا کنارے پر جا پہنچا۔ مغلوں نے سلطان کے ساتھیوں پر تیر چلانے شروع کر دیے، جن میں بعض زخمی ہو کر شہید ہو گئے اور چند ایک بچ کر سلطان جلال الدین خوارزم شاہ تک جا پہنچے۔ چنگیز خان نے یہ منظر دیکھ کر اپنے بیٹوں سے مخاطب ہو کر کہا، اس سے غافل نہیں رہنا، یہ ہمیں نیست و نابود کر سکتا ہے۔ چنگیز خان کے منہ سے بے سختہ نکلا کہ بیٹا ہو تو ایسا ہو، وہ باپ بڑا خوش نصیب ہے جس کا بیٹا اتنا بہادر ہو، اس جیسا جواں مرد دنیا میں کوئی نہیں۔ سلطان دریا سے نکل کر کنارے پر پہنچا اور اپنی قمیض نکال کر جھاڑیوں پر ڈال دی، نیزہ زمین میں گاڑ دیا اور تاج کو نیزے کی نوک پر رکھ دیا اور نیزے کے نیچے خود بیٹھ گیا اور چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ چنگیز خان یہ منظر دیکھ رہا تھا اور اپنی بے بسی کا اظہار آنکھوں کے ذریعے کر رہا تھا۔ ایک مغل جنگجو نے چنگیز خان سے کہا کہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کا سر کاٹ کر لے آؤں، تو چنگیز خان نے کہا یہ تمہارے بس کی بات نہیں، اگر زیادہ فوج بھی بھیجوں تو وہ انہیں یا تو شیر کی طرح چیر پھاڑ دے گا، نہیں تو دریا میں غرق کر دے گا۔ جلال الدین خوارزم شاہ نے بے شمار مغلوں کو قتل کیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ دشمنوں کی تعداد مسلمانوں سے کئی گنا زیادہ تھی۔ 1227 عیسوی میں چنگیز خان ترکستان سے ہوتا ہوا مغلستان چلا گیا۔ جلال الدین خوارزم شاہ ہندوستان سے واپس تبریز آیا اور آذربائیجان پر قابض ہو گیا۔ 1228 عیسوی میں جلال الدین خوارزم شاہ نے اصفہان میں مغلوں کے ساتھ جنگ کی، جس میں مغلوں کو شکست ہوئی۔
جلال الدین نے آہستہ آہستہ جن جن علاقوں کو مغلوں نے فتح کیا تھا دوبارہ وہاں کا حاکم بنا، لیکن خراسان میں تاتاتاریوں سے جنگیں ہوتی رہتی تھیں۔ چنانچہ 1230 عیسوی میں تاتاتاریوں نے جلال الدین خوارزم شاہ سے جنگ کی، جس میں تاتاتاریوں کو شکست ہوئی۔ مغلوں نے خراسان اور اصفہان میں غارت گری شروع کر دی۔ خراسان میں اوغوز ترک قبیلہ جس کا بانی سلیمان شاہ تھا، خراسان سے ہجرت کر کے شام کے قریب انقرہ میں مقیم ہوا۔ جلال الدین خوارزم شاہ نے متعدد جنگوں میں مغلوں کو شکست دی اور اس نے آس پاس کے حکمرانوں سے مدد مانگی، لیکن کسی نے بھی مدد نہیں کی۔ چنانچہ جلال الدین کو اکیلے ہی مغلوں سے مقابلہ کرنا پڑا۔ جلال الدین خوارزم شاہ کے ساتھ ان کے جاسوسوں نے غداری کی، جس کی وجہ سے مغلوں نے جلال اور اس کے ساتھیوں پر رات کے وقت حملہ کر دیا۔ مغلوں نے جلال الدین خوارزم شاہ کے تمام ساتھیوں کو قتل کر دیا۔ جلال الدین وہاں سے کسی طرح بچ نکلا اور گھوڑا دوڑا کر کسی نامعلوم سمت کو نکلا۔ بعض مورخین کہتے ہیں کہ انہیں کردوں نے قتل کر دیا، بعض کہتے ہیں کہ انہوں نے زہدہ اور تقویٰ کی زندگی اختیار کر لی۔ دوستوں، یہ کہانی تھی اس بہادر کی جس کی تعریف خود چنگیز خان نے کی۔ اگر آج ہمارے حکمران اور جوان بھی اتنے بہادر ہوتے تو فلسطین اور شام کے مسلمان کبھی مظلوم نہ بنتے۔